السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اسی کے ضمن میں کچھ شیطان کے مکر و فریب کا تفصیل سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ اس کا آخری پارٹ ہے۔ چونکہ ہم رات اور دن اس کے جال کے اس میں گھیرے ہوئے ہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح بندہ شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے اور کس طرح اس سے بچ سکتا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روحانیت اور آخرت اور عبادات سے روکنے والے کتنے لوگ ہیں، روحانی اعتبار سے ہمارے دشمن کتنے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے دشمن پر نظر رکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے جو مسلمان ہیں، آپس میں سنی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ تو بھائی ہیں، مگر پھر بھی ایک تھوڑی سی دعوت کا مسئلہ ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو ہم اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے جو ہمارے دشمن ہے، ہم اس پر نظر رکھیں کہ کہیں بے خبری میں ہم اس کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 4 دشمن ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ اس وقت ہم چھوٹے جہاد سے، یعنی جہاد اصغر سے جہاد اکبر، بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا بھی والمجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ تو خواہشات نفس کے ساتھ جہاد بھی جو ہے جہاد اکبر فرمایا۔ تو ہمارے 4 دشمن ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ دنیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ تمہیں دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت اور اس کی آشائش دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے پا بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے کنارہ کرتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ہم بزرگان دین اور اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ یہ تمام دشمنوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور نفس کی چالیں ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو جلدی سمجھ نہیں پاتا، یہاں تک کہ وہ اس چال میں پھنس کر کے
ذلت کی گہرائی میں چلا جاتا ہے اور آخرت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عادا عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تیرے دشمنوں سے سب سے زیادہ دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، اور اس سے مراد نفس امارہ ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں کچھ باتیں اس طرح کی گزر چکی ہیں۔ تیسرا دشمن ہے شیطان الجن، یعنی جنوں میں سے ایک شیطان، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اسے دشمن ہی سمجھو، اس سے ہوشیار رہو۔ اور چوتھا ہے شیطان الانس، یعنی انسانوں میں سے شیطان۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور شیطان الانس، یہ شیطان الجن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان الجن یہ چھپے طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ وسوسہ ڈال کر کے گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے، لیکن شیطان الانس بظاہر انسان ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کافی ہے کہ جو چیز بھی تجھے اللہ کے راستے سے روکے، شریعت سے روکے، سنت مصطفیٰ سے روکے، وہ شیطان الانس ہے۔ گھر میں شادی ہے اور کبھی دوست کی شکل میں، کبھی رشتہ دار کی شکل میں آنے والا جب اس پر ابھارے کہ نہیں ڈی جے تو ہونا ہی چاہیے، نہیں ناچ گان تو ہونا ہی چاہیے، تو پہچان لو کہ یہ شیطان الانس ہے، جو کبھی کبھی ضد کر کے، کبھی کبھی کسی بھی صورت میں انسان کو شریعت کے راستے سے ہٹا کر حرام طریقے پر چلا دیتا ہے۔ اس میں برے دوست، بری صحبتیں، یہ سب شیطان الانس کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو شیطان الجن سے زیادہ شیطان الانس، جو انسان شیطان بن کے آتا ہے، وہ خطرناک ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں جھوٹی امیدیں، آرزوئیں پیدا کرتا ہے یہ شیطان الانس۔ اس طریقے سے شریعت کے خلاف نہ کرنے پر عزت کے واسطے دیتا ہے، اور اپنی بات نہ ماننے کی صورت میں مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، اور اچھے کام سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جیسے بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ بھئی اگر ہم شادی میں ڈی جے باجے نہ لائیں تو فلاں رشتہ دار نے کہا ہم نہیں آئیں گے، تو یہ ہوا مد مقابل کھڑا ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نفس اور شیاطین الجن والانس کے شر سے میری پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہ فرمائے تو ان خطرناک دشمنوں کے فریب اور شر سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان فرما دیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے حبیب، عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، اور سارے انسانوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے
لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سورہ ناس جو قرآن کی آخری جو ہے سورت ہے اسے سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جنات اور انسانوں کے شیاطین کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اس کا اثر نہ قبول کرنے کی صورت میں وہ کیسے پسپا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور موقع پا کر پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھیں کہ شیطان چاہے جن کی صورت میں ہو یا انسان کی صورت میں ہو، وہ اپنی بات منوانے کے لیے صرف ایک ہی مرتبہ حملہ نہیں کرتے۔ جب پہلی مرتبہ حملہ کرتے ہیں، چاہے شیطان وسوسہ ڈالے چاہے یا انسان کی صورت میں آئے، اور آدمی جب اچھی صحبت کی برکت سے یا اچھے ماحول کی برکت سے اس آنے والے وسوسے کو یا آنے والے انسانی شکل میں شیطان کہ اس جو ہے خیال کو جب جھڑک دیتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے پسپائی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے، آدمی پھر اگر تیوری چڑھائے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر وہ جو ہے ہار نہیں مانتا۔ آہستہ آہستہ اس کا رد عمل، یعنی انسان کا، آدمی کا، نیک آدمی کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار غصہ ہو گیا تھا، مگر شیطان کے بار بار وسوسہ ڈالنے یا ایسے ہی انسان شیطان کی صورت میں، شیطان انسان کی صورت میں جو آتا ہے اور وہ جو ہے برے مشورے دیتا ہے، آدمی شروع میں تو اس کا ویرودھ کرتا ہے، مگر دھیرے دھیرے پھر لپک کر اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش سے شیطان تھکتا نہیں، بلکہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی پسپائی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے پاورفل انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے۔ اس کی ان دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کی الفاظ سے سورہ ناس میں استعمال کر کے بتایا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے اگزامپل سے کہ چور جو چوری کرنے آتا ہے وہ دیوار میں وہ نقب لگاتا ہے یا گھسنے کے لیے، سوراخ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے، اور کہیں سے روشنی اگر چور دیکھ لے تو فوراً وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ بس شیطان کی وسوسہ ڈالنے کی یہی کوشش ہوتی، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بڑے ماہرانہ و عیارانہ انداز سے شیطان جو ہے وہ حملے کرتا ہے، چپکے سے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ برپا کر دیتا ہے۔ یہ دل کی پرسکون فضا کیا ہے شیطان کے لیے؟ کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی کا ذکر نہ ہو، نعت نہ ہو، اولیاء کرام کے تذکرے نہ ہو، تو شیطان کے لیے وہ فضا جو ہے بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے بندہ
ذکر اللہ کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد جاری رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اچھی صحبتوں میں رہتا ہے، تو ضرور جو ہے شیطان رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، کوشش کرتے رہتا ہے، وہ اپنی جو ہے سونڈ سے پھونکے مارتے رہتا ہے، وہ کوشش کرتے رہتا ہے کہ کہیں جو ہے بندہ اس ہاتھ میں آ جائے کہ وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائے۔ اس لیے بندے کو کبھی بھی جو ہے ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت تھوڑی سی ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ اذا مسهم الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان انہیں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، چھونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو بصیرت والے ہو جاتے ہیں، شیطان کو پہچاننے والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو اللیث فقی سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل کیا ہے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، فرماتے ہیں امر اللہ تعالی ابلیس ان یاتی محمدا ویجیبہ عن کل ما یسألہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو اور آپ کے ہر سوال کا جواب دے۔ فجاءہ علی صورت شیخ وبیدہ عقادہ، تو ابلیس جو ہے وہ بوڑھے شیخ کی صورت میں ہاتھ میں کھونٹی پکڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ فقال له من انت؟ قال انا ابلیس۔ قال ولماذا جئت؟ قال ان اللہ امرنی ان آتیک واجیبک عن کل ما تسألنی۔ حضور نے پوچھا تو کون ہے؟ ابلیس نے کہا میں ابلیس ہوں، اور حضور نے فرمایا تو یہاں کیوں آیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ملعون کم اعداؤک من امتی؟ قال 15۔ حضور نے فرمایا او ملعون، بتا میری امت میں سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان کے دوست اور دشمن کو پہچان لیں، دشمن کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا 15 ہیں، اور سب سے پہلے کہتا ہے اولہم انت، سب سے پہلے آپ میرے دشمن ہیں، غور سے سنے گا، والثانی امام عادل، اور دوسرے نمبر میں جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے وہ میرا دشمن ہے، شیطان کہتا ہے، والثالث غنی متواضع، اور تیسرے نمبر پہ عاجزی کرنے والا دولت مند، کہ دولت بھی ہو اور ساتھ میں انکساری بھی ہو، تکبر نہ ہو۔ تو شیطان کہتا ہے کہ وہ دولت مند جس کے اندر عاجزی ہے وہ میرا دشمن ہے۔ چوتھے نمبر پہ والرابع تاجر صادق، سچا تاجر، سچائی کے ساتھ بزنس کرنے والا، شیطان کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ والخامس عالم متخشع، اور 5ویں نمبر پہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا عالم دین۔ والسادس مؤمن ناصح، اور 6 نمبر پہ صاحب اخلاص ایماندار۔ والسابع مؤمن رحیب القلب، رحم کرنے والا مومن۔ والثامن، شیطان کہتا ہے تائب ثابت علی التوبۃ، شیطان کہتا ہے 8ویں نمبر پہ وہ میرا دشمن ہے جو اپنی توبہ پر ثابت قدم رہنے والا ہو۔ اور والتاسع متورع عن الحرام،
اور 90 نمبر پہ حرام خوری سے بچنے والا مومن جو ہے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ نمبر 10 والعاشر مومن یدیم علی الطہارۃ، 10ویں نمبر پہ شیطان کہتا ہے ہمیشہ پاکیزہ رہنے والا، باوضو رہنے والا، پاک رہنے والا وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور والحادی عشر 11ویں نمبر پہ مومن کثیر الصدقہ، وہ مومن جو سب سے زیادہ صدقہ دینے والا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ 12ویں نمبر پہ والثانی عشر مومن حسن الخلق مع الناس، 12ویں نمبر پہ شیطان کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے جو اخلاق حسنہ رکھتا ہو، جو اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا ہو۔ اور کہتا ہے والسادس عشر مومن ینفع الناس، 13ویں نمبر پہ وہ میرا دشمن ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو۔ اور شیطان کہتا ہے والرابع عشر 14ویں نمبر پہ میرا وہ دشمن ہے حامل القرآن یدیم علی تلاوتی، کہ تلاوت قرآن پاک پر ہمیشہ اختیار کرنے والا حافظ، وہ حافظ جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور والخامس عشر 15ویں نمبر پہ قائم باللیل والناس نیام، رات کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والا، جب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں تب تہجد پڑھنے والا، شیطان کہتا یہ بھی میرا دشمن ہے۔ یہ شیطان کے 15 دشمن ہوئے، ہم بھی اس میں انٹری کرائیں، ایڈمیشن کرائیں اپنا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن رفقاؤک من امتی، اور میری امت میں سے کتنے لوگ تیرے دوست ہیں؟ دوست کون ہے؟ وہ کہتا ہے عشرۃ، 10 ہیں۔ اولہم سلطان جائر، سب سے پہلے شیطان کہتا ہے بے انصافی کرنے والا یہ قاضی، وہ جو ہے میرا دشمن ہے یا بادشاہ۔ والثانی غنی متکبر، اور دوسرے نمبر پہ تکبر کرنے والا مالدار۔ والثالث تاجر خائن، اور تیسرے نمبر پہ شیطان کہتا ہے کہ خیانت کر کے بزنس کرنے والا، وہ بزنس مین وہ میرا جو ہے دشمن، میرا دوست ہے۔ والرابع شارب الخمر، شیطان کہتا ہے چوتھے نمبر پہ میرا دوست شراب پینے والا۔ والخامس القتال، اور 5ویں نمبر پہ چغل خور، چگلی کرنے والا جو ہے وہ بھی میرا دوست ہے۔ والسادس صاحب الزنا، اور 6 نمبر پہ زناکار جو ہے وہ میرا دوست ہے۔ والسابع آکل مال الیتیم، 7ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانے والا، شیطان کہتا ہے میرا دوست ہے۔ والثامن المتہاون بالصلاۃ، 8ویں نمبر پہ نماز میں سستی کرنے والا میرا دوست ہے۔ والتاسع مانع الزکوٰۃ، اور 9ویں نمبر پہ زکوٰۃ نہ دینے والا وہ میرا دوست ہے۔ والعاشر الذی یطیل الامل فہؤلاء اصحابی و اخوانی، اور 10ویں نمبر پہ شیطان کہتا ہے لمبی امیدیں رکھنے والا، وہ بھی جو ہے دنیاوی خواہشات میں لمبی امیدیں رکھنے والا، یہ بھی میرا دوست ہے۔ شیطان لعین نے کہا کہ یہ سب میرے بھائی ہیں اور میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک عمل ہمیشہ اپنا لیجئے، فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ اور یہی عمل مغرب بعد بھی کر لیجئے تو رات میں بھی شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔